الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، آپ حضرات کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 62 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان اور تقوی کی صفات رکھتے ہیں اور اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غمگین. آج رمضان المبارک کا 28واں روزہ ہے، یعنی کہ 28 تاریخ ہے، اور آج کا جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. رمضان المبارک چند روز کا مہمان ہے. پورے رمضان المبارک میں ہم نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت بھی کی اور دیگر نفلی عبادات بھی کی، لیکن ہم پھر بھی تقوی حاصل نہ کر سکے. اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنی پوری محنت کو ضائع کر بیٹھے ہیں، پوری محنت کرنے کے باوجود ہم اللہ کا تقوی حاصل نہیں کر سکے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخری دنوں میں اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی کمی ہی رہ گئی ہے اور آج رات لیلۃ القدر کی آخری رات ہے، میرے دوستو عزیزو،
اگر دنیا و آخرت میں ہم عزت چاہتے ہیں تو پھر اللہ سے ڈرنا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اللہ مل جائے گا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اگر ہم اپنے اللہ کو منانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے، تو پھر دنیا کے تمام تر صغیرہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اس لیے کہ گناہوں کے ساتھ اللہ نہیں مل سکتا۔ تقوی نام ہی گناہوں کے چھوڑنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی دوست نہیں، وہ لوگ میرے دوست نہیں ہو سکتے جو گناہ کرتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، بدمعاشی اور بے غیرتی کے کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا دوست بننا ہے تو پھر ساری کی ساری بے غیرتی کے کاموں کو چھوڑنا ہوگا، بے شرمی اور بے حیائی کو چھوڑ دینا ہوگا۔ حیا اور شریف انسان بن جانا ہوگا۔ اگر تمہارے اندر شرافت ہوئی، دیانت ہوئی، صداقت ہوئی، تو پھر میں تمہارا دوست ہوں۔ اگر ہم نے اللہ کا ولی بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنا ہوگی، گناہوں کو چھوڑ کر اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونا ہوگا، پھر اللہ کی ولایت ملے گی۔ ورنہ رات بھر نفلیں پڑھو، پوری رات کو تہجد پڑھیں، دن کو روزے رکھیں، لیکن گناہوں کو نہ چھوڑیں، تو پھر اللہ کے ولی ہم کسی بھی صورت میں نہیں بن سکتے۔ جن کو اللہ کا ولی بننا ہے انہیں پھر دنیا کے تمام تر گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، روزے بھی رکھتے ہوں، خانقاہوں میں بھی رہتے ہوں، مسجدوں میں بھی پڑاؤ ڈالا ہوا ہو، اور ظاہری طور پر اللہ کے تمام نیک کام بھی کر رہے ہوں، لیکن تنہائی میں ہم نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، تو دوستو یاد رکھو اللہ کی ولایت اور دوستی تقوی کی بنیاد پر ہے، نہ کہ گناہوں کی بنیاد پر۔ اللہ کی نافرمانی چھوڑنی ہوگی،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی دوست نہیں، کوئی ولی نہیں، ہاں متقی بندے جو گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، میری نافرمانی نہیں کرتے، اور اگر کبھی گناہ ہو جاتا ہے بشری کمزوری سے مغلوب ہو کر، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں روتے روتے اپنی ناک رگڑتے ہیں۔ اگر انسان سے غلطی کے ساتھ گناہ ہو جائے تو اس قدر روتا ہے، اس قدر روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ فرشتے بھی کانپنے لگے، عرش الہی بھی تمہاری آہ و بکا سے گھبرا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں اتنا رونا ہوگا، پھر جا کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا پروانہ ملے گا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں رونے اور گڑ گڑانے سے نہ صرف معاف فرماتے ہیں، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنا محبوب اور مقرب بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میری نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ خاص کر وہ لوگ لباس، ظاہری لباس تو صالحین کا خود پہنتے ہیں اور بد نظری بھی کرتے ہیں، ہر گناہ کا ارتکاب کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں واللہ علیم بذات الصدور ذات ہوں، میں دلوں کے رازوں کو جانتا ہوں۔ آج جمعۃ المبارک، رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جمعۃ الوداع ہے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر عہد کرنا ہوگا کہ اللہ آئندہ ہم کبھی تمہیں ناراض نہیں کریں گے۔ ایک چور نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یا امیر المؤمنین، مجھے معاف کر دیجئے، یہ میرا پہلا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم 3 دفعہ معاف فرماتے ہیں، چھوٹ دے دیتے ہیں۔ آج اگر تم پکڑے گئے ہو تو یہ معلوم ہوا کہ آج تمہارا یہ پہلا گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں 3 مرتبہ انسان کو موقع فراہم کرتا ہوں کہ شاید یہ توبہ کر لے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ غیبت، جھوٹ، سود خوری، رشوت، دھوکہ، قوم کو دھوکہ دے کر کسی نہ کسی طریقے سے مال بٹورنا، مخلوق کو تنگ کرنا، ہمسائے تنگ ہوں ہمارے ہم سے، یہ سب کے سب گناہ ہیں اور بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، جسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ اتنی عام رواج پکڑ چکے ہیں کہ ان کو ہم گناہ ہی نہیں تصور کرتے۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ کی نافرمانی کر کے گناہ کرنا ہوتا ہے، یہ تمام معاشرتی جو عیوب ہیں یہ سب کے سب گناہ ہیں، ان کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں آج عہد کریں کہ یا اللہ رمضان المبارک کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے، ہمارے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔
ہم آئندہ تیرے گھر میں بیٹھ کر عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں معافی کا پروانہ دے دے۔ تو دوستو، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ پوری رمضان المبارک کی عبادات کا تقاضا یہی ہے کہ الا المتقون، اللہ کا تقوی اور خوف اختیار کرو، گناہوں کی دلدل سے نکل کر اہل اللہ، اہل تقوی کی فہرست میں ہمیں شامل ہونا ہوگا۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہے اور رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، اور آج کی آنے والی رات آخری رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس کے بعد جو رات آنی ہے وہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے۔ ان آخری ایام میں اور بالخصوص آج کی رات، یہ لیلۃ القدر کی رات، جس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ دینے والی ذات ہے، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے۔ آج کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ کی عبادت شمار کی جائے گی۔ تو آج رات اپنے اللہ کو منانا ہوگا، اللہ سے معافی مانگنی ہوگی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور بالضرور معاف فرمائیں گے۔ وہ ارحم الراحمین، وہ غفور الرحیم اور ستار العیوب ذات ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آج اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ چند ایام باقی رہ گئے ہیں، چند ایام۔ جنت کے تمام دروازے اللہ نے کھول رکھے ہیں ہمارے لیے۔ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جہنم کے تمام تر دروازے اللہ نے بند کر رکھے ہیں۔ شیطان ابلیس مقید ہو چکا ہے، اور یہ دوستو موقع غنیمت ہے۔ اپنے اللہ کو راضی کر لو، منا لو اپنے اللہ کو، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب سانس نکل جائے، پتہ یہ نہیں کہ ہمیں عید الفطر کی نماز نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں آخری روزہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ ایک کے بدلے میں 70 گنا زیادہ عطا فرمانے والے اللہ، رمضان المبارک کے مہینے میں ایک کے بدلے میں 70 گنا زیادہ عطا فرما رہے ہیں۔ آج اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر مانگے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، لیکن تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدقے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔